السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 32 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم منہ پھیر لو تو اللہ کافروں کو محبت نہیں کرتا۔ آپ کہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ روگردانی کر لیں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیہ مبارکہ 32 کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں آیہ مبارکہ 31 سورۃ آل عمران کے ساتھ تاکہ بات واضح ہو جائے، تصویر پوری ہو جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اگر تم کہہ دیجئے اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرتے اور منہ پھیر لیتے ہو تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ معزز لسنرز، دین اسلام کی ایک بہت بڑی اساس اور جڑ جو آج اللہ نے مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ قرآن سے آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت دو ٹوک اور واضح بیان ہے قرآن پاک کا، جس میں بالکل کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں بات ڈھکی چھپی نہیں، بالکل واضح اللہ کے قرآن نے ایک سٹانس رکھا ہے، واضح نقطہ نظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اطاعت کرو رسول کی، اتباع کرو رسول کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تم اپنی عقلوں پر اعتبار نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ کون؟ جو سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہے، جو اللہ کو اکبر مانتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے اور زندگی کی ٹاپ پرائورٹی اللہ کی ذات کو رکھتا ہے، اور اس راستے اور اس باری تعالیٰ کی حصول کے لیے، محبت کے حصول کے لیے وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہتا، وہ اللہ کی محبت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹاپ پہ اللہ کی محبت کو رکھنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو جان لینا چاہیے کہ پھر دوسرا کوئی راستہ نہیں اتباع رسول اور اطاعت رسول کے علاوہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ڈیفینیٹ ذریعہ ہے، کوئی اور راستہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچاتا، لہٰذا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، آپ کی کوئی حدیث آ جائے، آپ کی کوئی سنت آ جائے، تو میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ لیکن جو شخص یہ نہیں کرتا، یعنی اتباع رسول نہیں کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کو بھی فالو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ بہت واضح سٹینڈرڈ قرآن نے، بہت دو ٹوک سٹینڈرڈ رکھا، یا تو رسول کا راستہ ہے اور اللہ کی محبت کا راستہ ہے، یا تو رسول کی نافرمانی کا راستہ ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک واضح فتویٰ لگ گیا، کفر کا راستہ ہے، بس اب کوئی درمیان کا راستہ نہیں۔ اتنی بڑی آیت مبارکہ آج ہمیں پتہ چلی، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بحث نہیں کی کہ تم رسول کے راستے پر نہیں چلو گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں چلنا چاہتے؟ اوکے، میری نظر میں تم کافر ہو، اب میں تم سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ تو کتنا پچھلی آیت اور اس آیت میں آپ سے ٹون چیک کیجئے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بہت محبت سے بات کی، تابعداری کرو، اتباع کرو رسول کی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، میں بھی تم سے محبت نہیں کروں گا۔ تو معزز لسنرز سمجھ لیجئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، آپ کی زندگی کے بارے میں انفارمیشن لینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، آپ کی اطاعت اور آپ کی تابعداری نہیں کرتے، تو ہم مسلمان ہی نہیں، ہم کافر ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ طوعاً، اطاعت کے لفظی معنی کیا ہے؟ طاعہ کے معنی ہے کسی شے کا وسیع ہونا۔ طاع لہ المرتع، چراگاہ اس کے لیے وسیع ہو گئی، یعنی اس نے جہاں سے جی چاہا چڑھ سکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت میں کسی چیز کے لیے برنگ دا بیسک میننگ کہ وہ ایکسیپٹ تھنگ ود دا ولنگنیس آف ہارٹ۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو دل کی خوشی سے، ولنگنیس آف ہارٹ سے ایکسیپٹ کیجئے۔ قرآن پاک نے، اللہ نے توأن کے مقابلے میں کرہن کا لفظ لایا ہے۔ کرہن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ انڈر کمپلشن، کسی حالت مجبوری کوئی کام کرنا۔ اور توأن کا مطلب ہے کسی چیز کو ولنگلی کرنا، پلیئر سے کرنا، خوشی سے کرنا۔ اور کرہن کا مطلب ہے کسی چیز کو بغیر کسی بہت بھاری دل کے ساتھ کرنا۔ تو مستطیع مطلب وہ چیز جو آپ بالکل دل کی خوشی سے کام کریں۔ تو سمجھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں دل میں ذرا سا بھی اکراہ پیدا ہو گیا، نہ خوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ حکم ماننا ہے تو دل کی خوشی سے ماننا، تو یہ ہے انسان کی اطاعت پوری رضامندی، وسعت اور کشادگی، ہر قسم کی سیلف امپوزڈ اپنے اوپر ریسٹرکشن، اسی کو اپنے اوپر آپ نے پابندی لگانی ہے کہ میں نے اپنی زبان کی تیزی سے یا اپنے عمل کی تیزی سے اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے نہیں بولنا۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے معزز لسنرز۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ رسول کا حکم آ جائے اور اس کے آگے کسی اور کا حکم تمہارے لیے اہم ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ولا تجہروا لہ، اس کے لیے ایسی زبان نہ چلانا جیسے تم کسی اور کے لیے چلاتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو، تم یہ کرتے رہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، حبط اعمال ہو جائیں، اعمال کو آگ لگ جائے، کوئی عمل نہ اللہ کی نظر میں قبول، دربار میں قابل قبول ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا۔ دنیا اور دنیا کی سب چیزیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، اب جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نظر میں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو کس کی بات سب سے بڑی ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول کی اطاعت رحم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے سامنے دل کی خوشی سے سرنڈر کر دے، وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان باغات کی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ داخل ہو گیا۔ یہ ہے وہ ڈیفینیٹ کامیابی، بہت 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 بڑی کامیابی۔ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا مقام اس معاشرے میں۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف کو اپنا راستہ بناتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ کتنی بڑی آیت کریمہ ہے۔ مجھے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے رسول کا راستہ چھوڑ دیا، کسی اور راستے کو اپنے راستہ کو اپنا رہنما بنا لیا، دل کی خوشی سے رسول کی مخالفت کی۔ کیا ہے مخالفت؟
یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے مخالفت کریں، عمل 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 دیکھتا ہے اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کی محبت کے لیے سٹینڈرڈ زبانی سیٹ نہیں کیا کہ آپ کتنی بڑی نعت خوان ہیں، آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اس بات سے پروف کریں کہ آپ نے گلیوں میں کتنی لائٹیں لگا رکھی ہیں، آپ کے گھر میں نعلین مبارک کے کتنے نقش ہیں۔ نہیں، رسول کی اتباع کتنی کی، کتنا آپ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کیا، جہاں آپ کی بات آ گئی وہاں پہ آپ کا زبان اور آپ کا سر جھک گیا۔ یہ تھی وہ سٹینڈرڈ۔ رسول کی اطاعت جس نے جتنی کی وہی اللہ کی نظر میں اتنا معزز ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ فرماتا ہے جو رسول کے راستے کو اپنا راستہ نہیں بناتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کے نبی کے راستے کو فالو کر رہے تھے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر پھرنا چاہتے ہو ہم پھیر دیتے ہیں۔ لیکن چوائس تمہاری اگر اس وقت ہے تو پھر آخرت میں چوائس ہماری ہوگی، وَنُصْلِهِ جہنم، وہ تمہیں دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے۔ کس کو؟ یہ کسی ایسے شخص کو نہیں اللہ نے کہا جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو رسول کے راستے سے ہٹ کر راستہ گزارتا ہے۔ اس کا سونا اور جاگنا، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کی وفاداریاں، اس کے لائف سٹائل، اس کے سٹینڈرڈ، سب کے سب اللہ کے رسول کی مخالفت پہ بیس کرتے ہیں، اور وہ اینڈ پہ ایک نعت پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، حب رسول کا حق ادا کر دیتا ہوں، تو یہ آپ کی سوچ میں تو حب رسول ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے بڑے دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی نعت کے لیے حمد، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی توصیف کر رہے ہیں، نعتیہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میوزک چلا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کے بارے میں نعت پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ سارے گاما پڑھ رہے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کتنا بڑا ہم لوگوں کی عقلوں کا دھوکہ ہے۔ رسول کا راستہ کون سا راستہ ہے، کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آج سیریسلی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھنے کے لیے، سنت کو پڑھنے کے لیے، حدیث کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، وقت نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک 10 منٹ نہیں، 20 منٹ نہیں ہم اللہ کی کتاب کو دے سکیں تو کیسے اللہ ہم سے محبت کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ معزز لسنرز، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دوسری طرف جو اطاعت رسول کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کہیں پہ دیکھ لیجئے آیات قرآنیہ میں، کہیں پہ اللہ نے خالی اطاعت رسول کی بات ہی نہیں کی، اللہ کا نام، اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ ایسا قیامت کے دن تک کے لیے نتی ہو گیا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کے راستے پر چلنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کون؟ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی، اطاعت کی، ان کی بات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اس کے آگے زبانیں نہیں چلائی، اس بات کے آگے خاموش ہو گئے، ادب کا مظاہرہ کیا، تو وہ اللہ کی نظر میں بہت معزز شخص ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَوَلَّى، اور جو یہ کام سے منہ پھیر لے۔ اے نبی، آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح گھیر گھیر کر باڑے میں رکھیں گے اور ان کو تباہیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ ایک باشعور انسان ہیں، خود فیصلہ کریں۔ اس نظام میں، اللہ کے اس کتاب میں، اس اللہ کے لشکر میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو رضا اور رغبت سے اللہ کی اطاعت اختیار کرے، جو دل کی رضامندی سے رسول کو اپنا رسول مانے، جو دل کی خوشی سے آپ کو اپنا لیڈر مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص میری نظر میں کافر ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا،
تمہارے لیے سلامتی کی راہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے سامنے برضا اور رغبت سر تسلیم خم کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، تو کیا نقصان ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ وَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچانا تھا، اس نے پہنچا دیا، تم نے عمل نہیں کرنا، تمہاری مرضی۔ قیامت کے دن پھر اپنے اس بد عقیدگی اور اپنے اس عمل کا انجام تم خود دیکھو گے۔ ہمارے رسول کے ذمے ایک کام تھا جو اس نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو۔ قرآن پاک کو کو پڑھیں، کہیں پہ بھی اللہ نے خالی اپنی اطاعت کی بات نہیں کی۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اطاعت کرو، آپ کے پیچھے چلو، آپ کی باتوں کو مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرو۔ جہاں آپ نے کہا کھڑے ہو جائیں وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاں کہا بیٹھ جاؤ وہاں پہ بیٹھ جاؤ، جو چیز تمہیں رسول دے لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے ایک سراج منیر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو اور تم ایک روشن چراغ ہو، تم دن کو بھی روشن ہو اور تم رات کو بھی روشن ہو۔ معزز لسنرز، کتنی عظیم الشان آیت اس کتاب اللہ کی آج ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھی۔ آئیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ مجھے یہ بات بہت دکھ سے کہنی پڑتی ہے، بہت دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ کتاب اللہ کی بات کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے ہوئے کہیں پہ کوئی ڈرامہ دیکھنے کے لیے، کہیں پہ کوئی ایپس پہ کوئی چیز لائک کی، اور ٹک ٹاک پہ کچھ بنانے کے لیے، کبھی بازار میں شاپنگز کے لیے، کبھی کچن میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈھیر وقت ہے۔ نہیں وقت تو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے وقت نہیں۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے جو آج اس کتاب اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اتباع رسول کرو۔ کیسے ممکن ہے آپ کی اتباع کرنا کہ ہم میں سے تو میجورٹی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کیسے بڑے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں؟ کیسے آپ نے لوگوں کو اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا زیادہ تبدیل کر دیا؟ کون ہے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے بارے میں وقت لگائے اور پھر اس میں اپنی زندگی کھپا دے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کی احادیث کے بارے میں کام کرے؟ ہمارے سلیبس میں اسکول کا حصہ ہے نہ، ہماری یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ ہے۔ ہم دنیا داری اور دین کو علیحدہ کرنے کے لیے اور ایک ماڈریٹ مذہب کو دنیا کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے ریڈی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والے نعت خوان، وہ کیا آپ کی محبت کے جذبے سے سرشار کرتے ہیں لوگوں کو؟ سب کا سب کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ کے بال کالے تھے اور آپ کی آنکھیں خوبصورت تھیں اور آپ کی کالی کملی تھی اور آپ کا سایہ نہیں تھا اور آپ کا پسینے کی خوشبو نہیں تھی۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ اطاعت کریں، آپ کی شریعت کی اطاعت کریں۔ رسول اور اللہ دونوں ہی ایک دوسرے کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ معزز لسنرز، آئیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، ایسے کسی بھی راستے پر نہ چلیں جو اس کتاب اللہ سے ٹکراؤ کرتا ہو۔ آئیے اپنی زندگی میں سیریس گراؤنڈز پہ خود پلان کریں۔ کوئی پڑھانے کے لیے کوئی آپ کو کسی اکیڈمی، کسی اسکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ باندھیں، اس کتاب اللہ کو وقت دیں گے، اپنی زندگی کا کوالٹی ٹائم دیں گے،
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے، ان کی سنت کو اپنے سینوں سے لگائیں گے، اپنے بچوں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر اس کو منتقل کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس چیز کو کرنے کی توفیق دے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔